بات یہ ہے کہ ہم آخر وقت تک سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، کتنا ٹیلنٹ ہے۔ ہم اپنے آس پاس کی نعمتوں کو دیکھنا شاید بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے اندر سے اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ہمت کو، اپنی جرأت کو، اپنی استطاعت کو، اپنی برداشت کو، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر سارا فوکس اس مشکل کی طرف کر لیتے ہیں کہ لگتا ہے سارے راستے بند ہیں، کوئی راستہ بھی اب نکلتا ہی نہیں روشنی کی طرف، اندھیرے ہیں اور اندھیروں میں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یوں ہی ٹکرے مارتے مارتے شاید ہمت جواب دے جائے گی، اور اسی چکر میں ہم اپنے آس پاس مایوسی کے اندھیروں کو بکھیر دیتے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی ڈی موٹیویٹ کر دیتے۔ لیکن یقین جانیے انہی اندھیروں سے روشنی نکلتی ہے۔ اللہ برحق ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کیا قرآن میں اللہ سورہ طٰہٰ میں نہیں کہہ رہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے؟ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ کہیے، دل سے کہیے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں نے اپنے اللہ ہی کے لیے بھروسہ کرا۔ اللہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، ہاں یہی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ پہ جو بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کے ایسے راستے بنا دے گا، اور اللہ اس کے لیے عافیت کر دے گا، خیر کر دے گا۔ ان آیات کا مفہوم ہے یہ، اور اللہ اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یقین جانیے مشکل آئے نا تو باوضو رہیے، قرآن سے جڑ جائیے۔ نمازوں کو تو ادا کرنا ہی ہے ہر طرح کے حالات میں، نوافل بڑھا دیجیے، اللہ سے خوب دعائیں کریں، اپنے کنیکشن کو اللہ سے مضبوط کریں، اور اپنے آس پاس دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا نعمتیں ہیں اور اپنے کام میں جٹ جائیے، پھر دیکھیں کامیابیاں آپ کا انتظار کریں گی۔